اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب داخل ہوئے مصر میں من حیثو جہاں سے ہمارا حکم دیا تھا انہیں ابوہم ان کے باپ نے، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے باپ نے، ما کانا یغنی ما نہیں کانا ہے یغنی فائدہ پہنچا سکتا انہیں من اللہ سے من شیئن کچھ بھی، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، الا مگر حاجتن ایک خیال تھا، حاجت تھی فی نفسی نفس یعقوب میں، قضاہا جب انہوں نے پورا کیا، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی مگر یہ احتیاطی تدبیر، ایک خیال تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا، وَإِنَّهُ اور بے شک ہو وہ لازو علم صاحب علم تھے، لما جب علمناہ اس کے جو ہم نے سکھایا تھا، اور بے شک وہ صاحب علم تھے بوجہ اس کے جو ہم نے سکھایا تھا، ولیکن اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے، ولما اور جب داخلوا وہ پہنچے داخل ہوئے علی پر یوسف نے آوا جگہ دی، اور جب پہنچے یوسف کے پاس تو یوسف نے جگہ دی اپنے پاس، الیہ اپنی طرف اخاہ اپنے بھائیوں کو، اور جب پہنچے یوسف کے پاس تو یوسف نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، قال فرمایا انی بے شک میں اخو کا تمہارا بھائی ہوں، فلا پس نہ تب تائس پس نہ غمزدہ ہو، بیما جو کانو تھے یا عملون جو یہ عمل کیا کرتے تھے، اس کے بھائی نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، نہ غمزدہ ہو ان حرکتوں پر جو یہ کیا کرتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ آپ کو اس لیے صاحب علم کہا گیا ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین محکم تھا کہ اذن الہی کے بغیر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسباب کا مہیا کرنا ہر شخص پر فرض ہے، لیکن اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، اور اس کی کوئی احتیاط اسے تقدیر کے فیصلے سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اس راز کے افشاں کرنے کی اجازت نہ تھی کہ آپ کو علم تھا کہ مصر کا حکمران آپ کا لخت جگر یوسف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، جب مصر کے پایہ تخت میں پہنچے تو حسب ہدایت مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ آپ کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو بڑی عزت و تکریم سے خوش آمدید کہا، اور شاہی مہمان خانہ کے نگران کو حکم دیا کہ دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرانے کا بندوبست کیا جائے۔ بنیامین کو اپنی تنہائی کا خیال گزارا تو افسردہ ہو گئے، ان کو غمزدہ دیکھ کر حضرت یوسف نے انہیں بلایا اور اس افسردگی کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا، مجھے آج اپنا بھائی یاد آ رہا ہے، کاش وہ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ ٹھہرایا جاتا۔ آپ نے بظاہر ان کی دلداری کے لیے ان کو اپنے پاس ٹھہرانے کا حکم دیا۔ تنہائی میں جب ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ بنیامین گھبراؤ نہیں، جس بھائی کی یاد تمہیں ہر وقت غمگین رکھا کرتی تھی میں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ دونوں بھائیوں نے چھوٹی بڑی ساری باتیں ایک دوسرے کو بتائی ہوں گی۔ اس ضمن میں بھائیوں کی زیارتیوں کا تذکرہ بھی بنیامین نے کیا ہوگا۔ ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے کہا، فلا تبتئس بما كانوا يعملون نہ غمزدہ ہو ان کی حرکتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے۔